بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 289 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ یا معشر الجن والانس سے لے کر آیت نمبر 135 لا یفلح الظالمون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنات اور انسانوں کو گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور در حقیقت ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم، اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ جی، قیامت کے دن انسانوں اور جنات کے گروہ سے اللہ تعالی پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ تو ماقبل میں بھی ذکر چل رہا تھا، تو یہاں سے بھی جن اور ان سے ایک سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اور پھر وہ اس کا اقرار کریں گے، اپنا اقرار جرم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کے مجرموں، کافروں جو کہ میدان حشر میں جمع ہوں گے، ان سے فرمائیں گے کہ اے جنات اور اے انسانوں، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے میرے احکامات تمہیں بتائے، اور جو تمہیں آج کے دن، اس دن یعنی حشر کے دن سے ڈراتے تھے، کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو اول تو وہ اقرار کرنے سے گریز کریں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ کفر و شرک سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر بعد میں خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس بات کا ذکر ہے۔ یا معاشر الجن، معاشر جماعت کو کہتے ہیں، معاشر اس کی جماعتی ہے۔ یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم، یہ سوال ہے، استفہام توبیخ کے لیے ہے۔ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ ای من مجموعکم الصادق بالانس اور رسل الجن، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یہ ای من مجموعکم الصادق بالانس اور رسل الجن، یہاں سے صاحب جلالین ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول تو انسان ہوتا ہے، رسول تو انسانوں میں سے عموماً ہوتا ہے، نہ کہ جنات میں سے۔ تو اب یہ جو رسل منکم جو خطاب ہے، منکم کا خطاب، یہ ظاہر ہے جنات کو بھی ہے اور انسانوں کو بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو میں مجموعہ مصادق بالانس اور رسل الجن سے صاحب جلالین اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہے۔ صاحب جلالین کی رائے یہ ہے کہ جنات میں سے رسول نہیں آتے، تو جنات جو ہوتے ہیں وہ عموماً دیگر انبیاء کے رسول، ان کے قاصد بن کر اپنے قوموں کے پاس جا کر ان کو ڈراتے ہیں۔ اب کیا جنات میں سے رسول ہوتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کی ایک بحث چل گئی ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسلاف کی رائے معلوم ہو جائے کہ جنوں میں سے بھی کیا نبی ہو سکتا ہے۔ تو مختلف آراء ہے۔ ایک رائے یہ ہے جو کہ علامہ ضحاک کی ہے اور جو بہت معروف بھی ہے، وہ یہ کہ جنات میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسانوں میں سے رسول ہوتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، جنوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں جنات کی ہدایت کے لیے، کیونکہ جنات جنوں کے ساتھ ہی زیادہ معانست رکھتے ہیں، اسی لیے ان میں سے رسول ہوتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جنات میں سے رسول نہیں آتے، جنات میں کبھی بھی رسول نہیں آئے، رسول صرف انسانوں میں سے آئے، جنات میں سے جو ان کا پیغام آگے لے کے گئے تو وہ ان کے قاصد تھے، وہ رسول اور انبیاء نہیں تھے۔ تو صاحب جلالین کی رائے بھی یہی ہے۔ اور تیسرا ایک قول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانوں میں بھی رسول ہوتے تھے اور جنات میں بھی ہوتے تھے،
آپ کی بعثت کے بعد آپ جن و انس دونوں کے لیے مبعوث ہو گئے۔ جی تو یہ 3 رائے پائی جاتی ہے۔ اب جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے رسول منکم کہ کیا جنات میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، تو اس کا جواب صاحب جلالین دے رہے ہیں ای من مجموعکم، یعنی تمہارے اس مجموعہ جنات اور انسان، تم سارے مجموعے کو خطاب ہے کہ تمہارے مجموعے میں سے رسول تھے، لیکن اس مجموعے کا مصداق الصادق بالانس انسانوں پر ہوتا ہے، یعنی جنات کو بھی خطاب ہے، انسانوں کو بھی خطاب ہے، لیکن اس میں مصداق انسان ہے کہ انسانوں میں سے رسول آئے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ کس میں سے نکلتے ہیں؟ دونوں میں سے تو نہیں نکلتے، بلکہ دریا میں سے نکلتے ہیں۔ دریا میں سے، شور میں سے، دونوں میں سے کس میں سے موتی نکلتے ہیں؟ دریا میں سے نکلتے ہیں۔ حالانکہ منہما، ہما ضمیر ہے تو دونوں جگہ میں سے تو نہیں نکلتے، صرف دریا میں سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے منکم خطاب جنوں اور انس دونوں کو ہے، لیکن انسانوں میں سے صرف مصداق ہے اس کا۔ او رسل الجن، صاحب جلالین دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ جنات کے جو رسول ہوتے تھے وہ رسول اصطلاحی رسول نہیں ہے جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، بلکہ وہ لغوی رسول یعنی قاصد مراد ہے۔ کیا مطلب؟ نذرہم، یعنی ان کو ڈرانے والا، نذر نذیر کی جمع ہے، الذین یسمعون کلام الرسل، یعنی وہ ڈرانے والے، وہ قاصد جنات میں سے جو کہ رسولوں کا کلام سنتے تھے، یبلغون قومہم، پھر اپنے قوموں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، ان تک انبیاء کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو یہ دوسرا جواب ہوا کہ جنات میں سے جو رسول ہوتے تھے وہ اصطلاحی رسول نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ قاصد ہوتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے، جو کہ اپنے قوموں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ قصون علیکم آیات، یہ میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے وہ، اور تمہیں اس دن سے ڈراتے رہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو پہلے تو وہ انکار کریں گے، لیکن پھر بعد میں اقرار کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے جانوں کے خلاف گواہی دی، ان قد بلغنا، کہ بلغنا کہ ہم تک پیغام یہ پہنچایا گیا تھا، ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پر تو ہے وما كنا به مشرکین، کہ قیامت کے دن مشرک کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، انکار کریں گے۔ تو احوال کے اختلاف کے ساتھ مختلف احوال بھی ان کے ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے مشرک اور کافر انکار کریں کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، لیکن دوسری حالت، دوسرے بعد میں کسی وقت میں وہ اقرار کر لیں گے اور گواہی دیں گے۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس سے وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی نے، دنیاوی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آگے آ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا، فلم یؤمنوا، تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایمان پھر نہیں لاتے تھے۔ وہ شہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی۔ اب یہاں پر گواہی کا ذکر 2 جگہ پر ہے، ایک شہدنا علی انفسہم اور ایک شہدوا علی انفسہم۔ تو پہلی گواہی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، اور شہدوا علی انفسہم دوسرے گواہی، دوسری شہادت اس لیے ہے کہ ہاں ہم نے ان کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہم منکر تھے، ہم کافر تھے۔ جی انہم کانوا کافرین، وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہی کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، پیغمبر بھیجنے کا راستہ یہ سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دیں کہ اہلھا غافلون، کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور رحمت کے تقاضے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ کسی قوم کو نبی یا رسول نہیں بھیجتا اور انبیاء اور رسول کے ذریعے ان کو خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتا اور وہ ان کو دعوت توحید نہیں پہنچاتا، اس وقت تک ان کو غفلت اور بے خبری کی حالت میں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اگر وہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو پہلے وہاں رسولوں کو بھیج کر تکمیل حجت کر لیتا ہے۔